خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خصوصی نشریات شب شہادت علی اور پہلی تاکرات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سیرت علی پر، اور اب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے۔ علی امام من است و منم غلام علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، ستم کے مقابل مددگار علی، علی ستم کے مقابل مددگار علی، علی اللہ کے شیروں کا سردار علی، علی اللہ کے شیروں کا سردار علی، علی جب جب وہ مشکل گو للکار علی، علی جب جب بھی مشکل گو للکار علی، علی خیبر گو خندق گو غربار علی، علی علی رہنما گئے مالک ذوالفقار، لجپال علی، لجپال علی، عادل دار علی، دلدار علی، در خیبر جس نے اکھاڑا ہے وہ شیر خدا علی، لجپال علی، لجپال علی، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک زیب ید اللہ، ایک سجدائے شبیری، حیدر کرم حیدر عطا، حیدر کرم حیدر عطا، ہر درد کی حیدر دوا، ہر درد کی حیدر دوا، مٹی گئے آدم علی گئے ابو تراب، ہے راز وحدت کی حیدر کلی کتاب، ہے راز وحدت کی حیدر کلی کتاب، علی گئے ولایت کا پہلا قرینہ، علی گئے ولایت کا پہلا قرینہ، تصوف سمندر علی گئے قرینہ، علی پیشوا گئے صاحب اسرار، لجپال علی، لجپال علی، دلدار علی، دلدار علی۔ ماشاءاللہ۔ مفتی شاہد صاحب ذرا بتائیے کہ جو علی سے بغض رکھے
اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حب علی کو علامت ایمان قرار دیا، واہ واہ، اور بغض علی کو علامت نفاق قرار دیا۔ اللہ، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یحبہ الا مؤمن، کہ علی سے مومن ہی محبت رکھے گا، ولا یبغضہ الا منافق، اور علی سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حب علی علامت ایمان اور بغض علی علامت نفاق تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب دینی کوئی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، محفل ہوا کرتی تھی، تو بعض منافقین اسلامی لبادے میں آ کر بیٹھ جاتے۔ ہاں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب ہمیں پہچاننا ہوتا کہ یہ جو چہرے ہیں ان میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اللہ اللہ، تو ہم اس محفل میں ذکر علی کیا کیا کرتے بات تھے، ہے، سبحان اللہ، اور ذکر علی کر کے پھر ہم چہرے دیکھتے ہاں۔ کہ اس چہرے کا کیا تاثر ہے، اس چہرے کا کیا تاثر ہے، اس چہرے کا کیا تاثر ہے، تو چہروں کے تاثرات بتا دیتے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ اللہ اللہ، اور جس کے ماتھے پر شکنیں آ جاتی یعنی تاثر بتا دیتا کہ یہ منافق ہے، تو اسے کھڑا کرتے اور آؤٹ کر دیتے اللہ، کہ تمہارا یہاں پہ کام نہیں ہے۔ یعنی ذکر علی جو ہے وہ علامت بن رہا ہے، پیمانہ بن رہا ہے ایمان اور نفاق کا۔ اور آپ خود دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفاق یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی شان ہے، وہ کون سا پہلو ہے، وہ کون سی جہت ہے، اور وہ کون سا زاویہ ہے کہ جس میں آپ کی شان نہیں ہے؟ اللہ اللہ، ابھی قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی آپ کے علم کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول آ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہری والباطنی، یعنی سب سے بڑا جو شرف ہے وہ علم ہے، اور پھر علم میں علم ظاہر ہوتا ہے اور علم باطن ہوتا ہے۔ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شان وہ ہے کہ عندہ علم الظاہری والباطنی، آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور آپ کے پاس علم باطن بھی ہے۔ کیا بات، اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ جس کی محبت مصطفیٰ ہے، جس کی الفت مصطفیٰ ہے، واہ واہ، جس کی طرف دیکھنا، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، واہ واہ، کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ واہ واہ، تو اس لیے اچھا پھر یہ جو آپ نے فرمایا، سوال جو کیا آپ نے کہ مومن اور منافق کی پہچان باعتبار شان علی کے، یہ علامت صرف اس زمانے میں نہیں تھی، ہاں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر زمانے میں مومن اور منافق کے درمیان وجہ فرق کیا رہے بات ہیں۔ ہے، سبحان اللہ، اور آج بھی جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے۔ واہ واہ، اگر آپ ذکر علی کرتے ہیں، ماتھا کھل جاتا ہے، چہرے پہ رنگ آ جاتا ہے، چہرہ مسکرا جاتا ہے، نورانیت آ جاتی ہے آپ کا ذکر، اور پھر آپ دیکھیں کہ تاثیر ذکر ہوتی ہے نا، یعنی آپ کے محبوب کا ذکر کیا جائے تو آپ کو بڑی طمانینت ملتی ہے، آپ کے بچوں کا ذکر کیا جائے تو بڑا اطمینان ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذکر میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آپ کر کے دیکھیے، آپ تھکے ہوئے ہوں تو ذکر علی آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کی ہمت پسپا ہو رہی ہو، آپ ذکر علی کر کے دیکھیے، آپ کی ہمت کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ پریشان ہو، آپ ذکر علی کر کے دیکھیے، آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ گویا کہ میں یوں کہوں گا کہ آپ کی ذات بین الایمان والنفاق وجہ امتیاز یا وجہ فرق تو ہے، اس کے علاوہ آپ کی ذات ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر تنگی اور ہر مشکل کے لیے دفع کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی آپ کا جب ذکر کیا جائے اور آپ کا جب نام لیا جائے اور آپ کا جب تذکرہ کیا جائے تو ہر چیز دور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ شان اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے، آپ کو یہ عظمت اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم حدیث پہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے، تو حدیث میں ایک درجہ ہوتا ہے حدیث متواتر، اور حدیث متواتر سے شان کا ثابت ہونا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی عظمت پر احادیث متواترہ اور عام نہیں، اجل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع
اور جیسا کہ ابھی علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب حضرت علی کی حضرت علی کی رائے آ جایا کرتی تھی کسی مسئلے میں تو اس کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا. یعنی وہ اتنی سیدھی اور اتنی پرفیکٹ اور اتنی مستند اور اتنی مدلل اور اتنی سیاق و سباق سے ہم آہنگ رائے ہوا کرتی تھی کہ گویا کہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہوا کرتی تھی. ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ انہیں بوجھل کر دے وہ تفسیر جو میں لکھوں. یعنی اب آپ سوچئے کہ علم کا عالم کیا ہو. ابھی جو ہم تک آپ کا علم پہنچا ہے یہ یوں سمجھیے کہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو اس لیے آپ کی ذات لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق وجہ علامت ایمان ہے اور ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت حضرت علی اور صحابہ کرام کے محبین میں رکھا. کیا بات ہے. سیرت علی کا تذکرہ جاری رہے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خصوصی نشریات شب شہادت علی کے اعتبار سے اور پہلی تاقرات ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ایک نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری یا علی اور ایک نعرہ لگتا ہے یا علی مشکل کشا. ذرا شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں نعروں سے متعلق ذرا بتائیے کہ یہ نعرے کیا ہیں اور کیوں لگائے جاتے ہیں اور کیا لگاتے رہنے چاہیے اور کوئی روکے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے نعرہ جو ہے نا وہ کئی جہتوں کو بیان کرتا. سب سے پہلی چیز تو نعرہ آپ کی اس ذات سے الفت اور محبت کا مظاہرہ ہے ایک بات. دوسری چیز اس ذات کی تعظیم اور ان کی تکریم جو ہے وہ اس نعرے سے واضح ہوتی ہے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے, مفتی صاحب تشریف فرما ہے, سارے ہمارے فتاووں میں ہیں کہ جب نعرہ تکبیر اگر لگایا جائے یا نعرہ رسالت لگایا جائے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تعظیم ہے. یعنی ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو لوگوں کی نظروں میں معظم کر کے بیان کرنا. اور ہمارے بچے جو آج آئے ہیں انہوں نے تو نہ قرآن و سنت کو اتنا دیکھا نہ معاملات ہے. اب یہ اس طرف آئیں گے جب دین کی عقیدت ان کے سامنے آئے گی. تو لہٰذا نعرے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, اور یہ فزیکل بھی ہے, لفظی نہیں ہے, یہ کوئی فلم ڈراموں کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ نعروں کے بعد ان کے مقام کی عظمت و ہیبت دل میں آتی ہے, تعظیم آتی. ایک تو اظہار محبت ہے اور ایک اظہار تعظیم ہے. اب رہا اس کا دوسرا مظاہرہ, تو یہ تو دور صحابہ کے اندر بھی ان تمام چیزوں کے مظاہرے رہے ہیں. جس طرح کہ میں خیبر کی بات کروں آپ کے سامنے, غزوہ خیبر, یہ تو حضرت مولا مرتضیٰ غزوہ خیبر آپ دیکھیں, غزوہ احد دیکھیں, غزوہ بدر دیکھیں, کون سا ایسا غزوہ ہے سوائے تبوک کے جہاں پر آپ نے جوہر اور گویا کہ آپ نے کمالات نہ دکھائے اور کمالات کے دھات آپ نہ بٹھائیں. تاریخ میں بھری پڑی, لیکن جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے خیبر. اس لیے کہ خیبر کی جنگ بڑی عجیب و غریب تھی کہ جو دشمنان اسلام تھے وہ پکے قلعوں کے اندر محصور تھے. بڑے بڑے قلعے ان کے گراؤنڈ پلس 2 3 اس طرح کے بڑے قلعے آج بھی موجود ہیں, اور پہاڑیوں کے اوپر خیبر کے, اور صحابہ کرام گراؤنڈ فلور پر تھے. اب کس طرح اس دروازے کو شک کریں گے, کس طرح اوپر چڑھیں گے, تو یہ بہت عجیب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حکمت عملی کمال پر تھی کہ جو خیبر میں فتح ہوئی, لیکن ایک جو قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہوتا تھا. اب بعض ہمارے لوگ اس کو قموس کہتے ہیں, لیکن یہ قموس نہیں, یہ ناعم تھا. اچھا, یعنی بڑا قاف میم واو صاد کے ساتھ قموس اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ قلعہ تھا جس کو حضرت علی نے فتح کیا. تو مورخین کی اکثریت یہ کہتی کہ نہیں, وہ قموس قلعہ نہیں تھا, وہ ناعم تھا. ناعم وہ قلعہ تھا جس پر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جا چکے تھے, اور انہوں نے بڑی گویا کہ جاں فشانی کے ساتھ وہاں پر گویا کہ اٹیک کیا. لیکن وہ ایسا معاملہ تھا کہ وہ قلعہ جو ہے کہ قلعے کو سر کرنے یا اس کو فتح کرنے میں کامیابی نہ ہو پائی. اب علامہ ابن کثیر کو البدایہ میں دیکھیں آپ, یا مسلم شریف میں آ کر آپ کتاب الصحابہ دیکھیں, یا دیگر اور شروحات اگر آپ دیکھیں, تو تمام کو اگر میں مجموعی طور پر بیان کروں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے, لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ غَدًا يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فرمایا یہ جھنڈا میں ضرور بضرور کل ایک بندے کو دوں گا, کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ رَجُلًا, ایک بندے کو میں یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین جل والا اس قلعے کو فتح کروائے گا. اور اس کی عادت یہ ہوگی
کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے. واہ. یہ کئی احادیث میں دونوں جانب ہے. حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، قدر والوں کو جانتے ہیں. کیا بات. اب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، نہ میرے پر کچھ اثر ہو رہا ہے نہ سننے والوں پر کوئی اثر ہو رہا ہے، لیکن جو واقعی میں قدر والے لوگ ہیں وہ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں. کیا بات. فاروق اعظم جیسا اللہ کا شیر، انہوں نے کہا واللہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، مسلم شریف ہے. فرما خدا کی قسم کبھی میں نے جرنیل بننا یا کمانڈر بننا یا عمارت لینا اس کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی، لیکن جب حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا نا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو فرما اس وقت میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ سرکار میرا نام لے. اللہ اللہ. کہتے ہیں جی صبح کا وقت، اب حضرت عمر کا دیکھیں، صبح کا وقت سرکار کو درد شقیقہ تھا، یعنی کمر کی جانب درد بھی تھا حضور علیہ السلام کا. اس غزوے کے اندر بڑا سخت درد تھا، علماء نے لکھا، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ رات کو میری دونوں آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ میں نے پٹی باندھ لی تھی اپنی آنکھوں میں، یعنی آشوب چشم، گرمی کی وجہ سے آنکھوں کا گرم ہو جانا. کہنے کہ میں فجر کی نماز میں آیا تو ضرور، لیکن اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوں میں اور مجھے بہت زیادہ میرے سر میں درد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا این علی ابن ابی طالب. اللہ اللہ. یعنی یا علی، یعنی اب اس مشکل کو حل کون کرے گا؟ اللہ اللہ. یہ تو وہ حل کرے گا. تو سرکار نے نام کیا لے فرمایا این علی ابن ابی طالب. تو یہ ترغیب ساری نہیں بن رہی، اللہ اللہ اللہ. یا علی نعرے کی ترغیب نہیں بن رہی، صحیح. ماحول تو یہاں سے بن رہا ہے. تو جو ماحول بن گیا تو اگلے نے نعرہ لگا دیا تو آپ اس کو روک رہے ہیں. یہاں جو پورے رسول مکرم پورا ماحول بنا رہے ہیں اور ماحول بن گیا ہے. فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ حضرت علی اٹھے تو ایک بندے نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا. علماء لکھتے ہیں کہ آپ گئے تو سرکار نے اتنے لاڑ سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کیا ہوا علی؟ کہنے کہ حضور میری آنکھیں درد کر رہی. سرکار نے آپ کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا. واہ واہ واہ. یہ بھی علامہ ابن کثیر نے لکھا، گود میں رکھا. گود میں رکھ کر پھر سرکار نے اپنا ایک لعاب کا حصہ آپ کی ایک آنکھ میں اور دوسری آنکھ میں ڈالا. واہ. اور آپ جو ہے کہ وہ بالکل درست ہو گئے. سرکار فرمایا کہ امشی ولا یلتفت ولم یلتفت، جھنڈا لے اور سیدھا جا، مڑ کر نہیں دیکھنا. اللہ. سیدھا چلے جا. حضرت علی کہتے ہیں میں تھوڑا سے دور گیا، مشیت شیعہ، تھوڑا دور گیا تو مجھے ایک بات یاد آئی، تو مڑ کر نہیں دیکھے، ادھر سے دیکھ کر فرمایا فصرخا، چیخا، یا رسول اللہ کب تک لڑتا رہوں گا ان سے؟ تو سرکار نے وہاں سے آواز دی جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے. اللہ اللہ. اب جب حضرت علی مرتضیٰ گئے تو آپ نے اسی نائم کے سامنے جھنڈا گاڑ دیا. تو اوپر سے وہ یہودی نے کھڑکی کھول کر دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا علی. وہ رونے لگا، کہا ہماری کتاب میں یہی لکھا تھا. اور اس نے اندر شور شرابہ اس نے شروع کر دیا. اب جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تین ان کے مضبوط اکھاڑے کے پہلوان جو تاریخ کی ہر کتاب، ایک یاسر نام کا پہلوان ان کا آیا. وہ جب آیا تو حضرت علی آگے جانے لگے تو آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عوام آ گیا ہے. کہنے کہا حضور مجھے جانے دو. انہوں نے فرمایا یہ بڑا مضبوط ہے. فرمایا مجھے آپ چھوڑیں. ادھر آپ کی والدہ سیدہ صفیہ حضور سے کہنے لگے حضور یہ میرے بچے کو مار دے گا. سرکار نے فرمایا کہ یہ زبیر ہے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں خیبر میں سب کا ذکر کریں آپ، واہ واہ. تاکہ جو مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا کہ سب کی محبتیں دل میں ہونی چاہیے. صحیح. حضرت زبیر بن عوام گئے، تھوڑا سے مقابلہ ہوا اور آپ نے اس کو زیر کر دیا. واہ. اب مرحب آیا. مرحب کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ قرآن میں آپ نے جالوت کو پڑھا ہوگا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اس مثال کو آپ ملاؤ نا تو حضرت علی کا قد یوں لگتا ہے جیسے سر آپ کا آسمان سے لگا ہوا. اتنا بڑا کام حضرت مولا مرتضیٰ نے. مرحب بالکل جالوت کی طرح تھا. جالوت وہ ہے جس سے جھگڑا حضرت طالوت کا ہوا تھا، قرآن سورہ بقرہ میں موجود ہے. اور وہ اتنا بڑا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو نیفے میں گھسڑ لے، اتنا وہ طاقتور تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو مارا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 21 سال تھی. آپ نے بہت بڑے پتھر کے اوپر زنجیر باندھی تھی اور زنجیر باندھ کر جب اس زنجیر کو گھمایا آپ نے تو وہ جالوت کے سر پر لگا. تو قرآن یہ کہتا قتل داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو قتل کر دیا. تابوت سکینہ کا واقعہ جو قرآن کے اندر موجود ہے وہی یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے مظہر اعظم مولا مرتضیٰ بنے. مرحب جب آیا تو میں ماہورتاً کہہ رہا ہوں لیکن حقیقتاً یہی، وہ ایک ہاتھی تھا، اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے. ایک صحابی آ گیا ہے، پہلے انہوں نے لڑا تو لڑتے وقت اس کے بدن پر جب وار کرتے تھے تو اس کے بدن پر لوہا اتنا تھا کہ وہ اثر نہیں کر پایا. تو صحابی نے بیٹھ کر اس کے گھٹنے پر تلوار مارنے کی بات، یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، کتابوں کی بات سنا رہا ہوں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات سے اعتراف کریں گے، البدایہ اٹھا کر دیکھیں. اس صحابی کی تلوار اس کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پائی تو مرحب نے پیچھے کمر پر وار کر کے ان صحابی کو شہید کیا. جب شہید کیا تو مولا مرتضیٰ کو بہت غصہ آیا. ہاں، یہاں سے گفتگو کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی